بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ 14 اگست کے حوالے سے ایک بہترین کمپیرنگ کی تلاش میں ہیں اور ایسی مکمل کمپیرنگ جس میں فنکشن کا آغاز کیسے کیا جائے، تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول، تو آپ بالکل صحیح چینل پر تشریف لائے ہیں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کمپیرنگ 14 اگست کے حوالے سے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ جناب صدر ذی وقار، میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، 14 اگست 1947 تاریخ ہند میں برپا 90 سالہ جدوجہد آزادی کا مقام منتہا۔ 14 اگست 1947 تاریخ عالم کے عظیم الشان ہجرت کارواں در کارواں، دھرتی کے سینے پر رینگتے انسان، بیل گاڑیاں، شولوں میں بھسم ہوتے گھروندے، اجڑی وادیاں، لٹے کسان، نیزوں میں پروئے بچے، عصمت دریدہ عزت مآب بیٹیاں، پھٹے گریبان، مرتے جواں، خون آلو سسکتے بلکتے سفید ریش، مگر رواں دواں ایک امید، ایک روشن کرن، کہیں کہیں سینوں میں دمکتے ستارے، 10 لاکھ شہیدوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ اپنی دھرتی، اپنا دیس، مادر وطن، پاک سرزمین، شاد باد مگر ہائے افسوس، ہم دھوکہ کھا گئے۔ فیض احمد فیض چلائے۔ یہ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں۔ جناب ذی وقار، اب ہم جشن آزادی مبارک کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا نہ کی جائے تو وہ تقریب ادھوری رہ جاتی ہے۔ بہاریں تیرے دامن پیرہن سے رنگ لیتی ہیں، بہاریں تیرے دامن پیرہن سے رنگ لیتی ہیں، مہک پھولوں کو ملتی ہے تیرے گیسو کی خوشبو سے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ اب میں ننھی طالبات کو دعوت دیتی ہوں کہ 14 اگست کے حوالے سے ٹیبلو پیش کریں۔ جناب ذی وقار، میں آج اس معاشرہ کا فرد ہوں جہاں مظلوم انصاف کے لیے بوند بوند ترستا ہے۔ آج میں اس معاشرے کا فرد ہوں جہاں غربت ڈھیروں بڑھتی ہے۔ آج میں اس معاشرے کا فرد ہوں جس کی جلتی دوپہروں میں در و دیوار سے آری جل کر مر جاتے ہیں، اور جہاں کی ٹھٹھرتی شاموں میں بے گھر ٹھٹھر ٹھٹھر کر مر جاتے ہیں۔ آج میں اس معاشرہ کا فرد ہوں جہاں کوتوالے شہر امن کی سلسبیل لگانے کی بجائے ظلم کی چکی چلا رہا ہے۔ آج میں اس معاشرے کا فرد ہوں جہاں مفلس بھوک سے مر جاتا ہے اور اس کا پڑوسی اپنے کتوں کو دودھ پلاتا ہے۔ آج میں اس معاشرہ کا فرد ہوں جہاں مزدور کپڑا بنتا ہے اور اس کی بیٹیاں روز عید کپڑوں کے لیے ترستی ہیں۔ دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، بھوک سے مر رہا ہے قوم کا ہر بلاول، پاؤں ننگے ہیں قوم کی بے نظیروں کے۔ تو اب میں آج کے معاشرے میں کیا ہم آزاد ہیں؟
پر اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ جناب ذی وقار، نہ جانے کتنے ستاروں نے رات دم توڑ دیا، نہ جانے کتنے ستاروں نے رات دم توڑ دیا، بجھے ہیں کتنے دیے ایک نئی سحر کے لیے۔ جناب والا، وقت بڑا کارساز ہے، جو اس کا ساتھ دے یہ اس کا دم ساز ہے۔ وقت کی سوئی پر نظر رکھنے والی آنکھیں عروج دیکھتی ہیں، جبکہ وقت سے بے اعتنائی برتنے والے آنکھیں زوال دیکھتی ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو بہتر سے بہترین کی جستجو میں کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ ندیاں چلتی اور پھول کھلتے ہوئے ہی بھلے لگتے ہیں۔ اس سے ذرا آگے دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ تبدیلی ایک خوشگوار احساس کا نام ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو لہٰذا اب میں دعوت دینا چاہوں گی طالبہ کو کہ وہ آج کے پاکستان پر روشنی ڈالیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم ایک ہیں ملی نغمے پر پرفارمنس پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی جماعت پنجم کی طالبات کو۔ جناب ذی وقار، اس تقریب کے اختتام پر میں سب مہمانان گرامی عزیز طالبات سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر قومی ترانے کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔